تو حضرت محدث اعظم ایسے لوگوں کے ایک مکتبے میں چلے گئے مجبوراً، وہ کتاب وہاں کچھ کتابیں دیکھنی تھی۔ اب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، وہ ملا نے کہنے لگے یہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ ہے مولوی سردار لائل پوری۔ اچھا یہ جو بریلی سے آیا ہے، یہ جس نے آتے ہی اپنا سکہ جمایا ہے اور جس نے آتے ہی وہابیت کی اماں کو رلایا ہے، یہ ہے وہ مولوی سردار؟ ہاں یہی ہے وہ مولوی سردار۔ آؤ اس وقت اکیلا ہے، نہ مریدوں کا جھرمٹ، نہ تلامذہ پہلو میں، اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، چلو اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کو لاجواب کرتے ہیں۔ آج تو یہ ہمارے مرغے میں ہے، آج تو یہ ہمارے مکتبے میں ہے، آج ہے بھی اکیلا۔ ان کو پتا نہیں تھا شیر جہاں بھی ہو شیر ہوتا ہے، چاہے اپنی کچھار میں ہو چاہے کھلے جنگل میں پھر رہا ہو، اور شیر اکیلا ہی پھرا کرتا ہے۔ قریب ہوئے، کہا مولوی صاحب آپ کے بارے سن رکھا ہے ہم نے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم ہے، زمین و آسمان کی ہر شے حضور جانتے ہیں۔ رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کا بھی علم ہے، سمندروں کا بھی علم ہے، آسمانوں کا بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے، وہ بھی علم ہے۔ محدث اعظم نے بڑی متانت، بڑے پروقار لہجے میں فرمایا الحمدللہ، ہمارے مصطفیٰ کو ان کے رب الا نے علوم کے سمندر عطا فرمائے ہیں۔ آسمان کے تارے تو گنتی میں آ سکتے ہیں، زمین کی مٹی کے ذرے اور ریگستانوں کی ریت کے ذرے تو گنے جا سکتے ہیں، سمندروں کے قطروں کا بھی شمار ہو سکتا ہے، لیکن علم مصطفیٰ کو کوئی ناپ تول نہیں سکتا۔ کہا اچھا ایسا کیتا ہے؟ ہاں ایسا کیتا ہے ہمارا۔ اچھا تو پھر ایک سوال پوچھیں آپ سے۔ کہا حضور کی شان پاک کے لیے ایک چھوڑ 10 چھوڑ 100 چھوڑ 1000 سوال پوچھو، ہم ہر سوال کا جواب دیں گے۔ ان گستاخ ملاؤں نے کیا کیا؟ زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگے یہ جو چھوٹا سا ایک تنکا ہے، کیا رسول پاک کو اس کا بھی علم ہے؟ استغفر اللہ۔ دیکھیں سوچ، سنی کبھی ایسی گھٹیا بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک شخص کا تعارف کرایا جائے کہ یہ ایم اے انگلش ہے تو اس سے کوئی پوچھے اے بی سی آتی ہے؟ ایک شخص کا یہ تعارف کرایا جائے یہ ایم ایس سی میتھس ہے تو اس سے پوچھا جائے 2 کا پہاڑا آتا ہے؟ ایک شخص کا تعارف کرایا جائے اس نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی ہے، اس سے پوچھا جائے تجھے پیراسیٹامول کا بھی علم ہے؟ ان سوالوں کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اور بات ہو رسول پاک کے علم شریف کی، اور انداز یہ اپنایا جائے کہ تنکا اٹھا کے سوال پوچھا جائے کہ حضور کو اس کا علم ہے کہ نہیں۔ محدث اعظم کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا تمہاری سوچ ہی پست ہے، تمہارا عقیدہ ہی گھٹیا ہے، حضور کے بارے تم اتنی ہی مینٹیلٹی رکھتے ہو۔ آؤ اہل ایمان کے انداز دیکھو، وہ حضور کے بارے کیا کہتے ہیں۔ اہل ایمان حضور کے بارے کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے، شہیبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا۔ اہل ایمان حضور کے بارے یوں کہا کرتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی،
کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ اہل ایمان یوں کہا کرتے ہیں، یا رسول اہل ایمان یوں کہا کرتے ہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اہل ایمان یوں کہا کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ بے حد درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اور اہل ایمان جب رسول پاک کے علم کی بات کرتے ہیں، حضور کے علم پاک کو سراہتے ہیں، تو اہل ایمان یوں زبان ہلاتے ہیں، ان کے لبوں پہ یہ ترانہ یوں گنگناتا ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اہل ایمان جب مصطفیٰ کے علم کی بات کرتے ہیں تو وہ یوں کہا کرتے ہیں، ان پر کتاب اتری بیاناً لکل شے، تفصیل جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے۔ اہل ایمان جب رسول پاک کے علم کی بات کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں تو وہ یوں کہا کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ یا رسول اہل ایمان جب اپنے پاک نبی کے علم کی بات کرتے ہیں تو وہ یوں کرتے ہیں، کیا ایسا امی کیوں بھلا منت کشے استاذ ہو، ایسا امی کیوں بھلا منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرار ربک الاکرم نہیں؟ کیا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو اپنی کھوٹی عقل کی ٹوٹی ہوئی ترازو میں مت تولو۔ حضور کے علم کی بات کرنی ہے تو قرآن مجید کے یہ آیت سامنے رکھ کے کرو کہ رب کریم مصطفیٰ کے علم کے بارے یوں ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ سونیا جگ سارے سے او شے کیڑی ہے جدا علم اسی تینوں دتا نہ ہو۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا، مولوی صاحب بس بک بک کرنی سیکھی ہے یا کوئی علم کی بات بھی پڑی ہے؟ بس بکواس کرنی آتی ہے تم لوگوں کو یا کوئی حدیث بھی آتی ہے تم لوگوں کو، کوئی آیت بھی آتی ہے تم لوگوں کو؟ اس نے کہا جی ہم فارغ التحصیل ہیں۔ فرمایا تم لوگ فارغ از ایمان ہو، فارغ تو ہو لیکن ایمان سے فارغ ہو۔ بتاؤ کیا پڑھ چکے تم؟ جی ہم دورہ حدیث بھی کر چکے۔ فرمایا دورہ حدیث بھی کر لیا اور ابھی تک حضور کی محبت کا جام بھی نہیں پیا؟ تم نے دورہ حدیث وہاں کیا جہاں کانگریس کی تعریفیں کی جاتی تھیں اور حضور کے علم کے اوپر معاذ اللہ تنقیص کی زبان کھولی جاتی تھی۔ کاش تم نے دورہ حدیث کیا ہوتا بریلی شریف میں، کاش تم نے حدیث پڑھی ہوتی امام احمد رضا کے پاس، تو تمہیں حضور کی عزت کا بھی ادراک ہوتا، ناموس مصطفیٰ کی پاسبانی کا بھی تمہیں جذبہ ملتا، اور حضور کی شان و شوکت کے آفتاب بھی تمہاری آنکھوں پر روشن ہوتے۔ تمہیں اچھا چلو تم کہتے تم نے حدیثیں پڑھی ہیں، تو یہ حدیث پڑھی ہے یہ کون سی؟ فرمایا یہ حدیث میرے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے پڑھی ہے کہ ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، کہ کائنات کی ایک ایک شے جانتی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی حدیث رسول پاک نے خود فرمایا، حضور کے ارشاد گرامی کا مطلب کھلا یہ ہے کہ آسمان کا کوئی ایسا تارا نہیں جو ہمیں جانتا نہ ہو،
دھرتی کا کوئی ایسا نظارہ نہیں جو ہمیں پہچانتا نہ ہو، سمندروں کے پانی کا کوئی ایسا قطرہ نہیں جو ہمارے بارے علم نہ رکھتا ہو۔ کیا جانور، کیا انسان، کیا جن، کیا ملائکہ، سب ہمیں جانتے ہیں، سب ہمیں پہچانتے ہیں۔ ہاں جو شیطان جن ہیں اور جو شیطان قسم کے انسان ہیں، بس وہی ہماری رسالت کا انکار کرتے ہیں، وہی ہماری نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ سوائے کافر جنوں کے، سوائے سرکش انسانوں کے، سب مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدث اعظم فرمائے یہ حدیث پڑھی ہے تم نے؟ جی پڑھی تو ہے، تمہیں افسوس پڑھ لیا تم نے، لیکن ایمان قبول نہ کیا تم نے۔ مانتے ہو یہ حدیث ٹھیک ہے؟ جی حدیث تو ٹھیک ہے۔ فرمایا ملا سن، اے ملا سن، اگر یہ حدیث درست ہے، ٹھیک ہے اور یقیناً صحیح و درست ہے کہ حضور کو کائنات کی ہر شے جانتی پہچانتی ہے، تو اب میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، تو یہ پوچھتا ہے کہ حضور اس تنکے کو جانتے ہیں کہ نہیں، حضور کو اس تنکے کا علم ہے کہ نہیں، تو یہ پوچھتا ہے۔ اس حدیث مصطفیٰ کے مطابق میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، اب تو یہ بتا کہ یہ تنکا رسول پاک کو جانتا ہے کہ نہیں، یہ تنکا حضور کو پہچانتا ہے کہ نہیں۔ اگر حدیث میں تیرا ایمان ہے تو تجھے کہنا پڑے گا ہاں یہ تنکا بھی رسول پاک کو جانتا ہے، یہ تنکا بھی حضور کو پہچانتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیید و تسلیم کی اسی شان نبوت و رسالت کو اعلیٰ حضرت نے جس اصطلاح سے یاد کیا، وہ اصطلاح ہے نبوت عامہ، نبوت عامہ، رسالت تامہ۔ بولیے نبوت عامہ، رسالت تامہ، یعنی حضور وہ نبی ہیں جن کی نبوت time wise and place wise is not limited. His prophecy is unlimited, time wise and place wise. کہ رسول پاک کی نبوت حضرت آدم کے زمانے میں بھی جلوہ فگن تھی، حضور کی نبوت آج بھی جلوہ فگن ہے۔ جب کائنات نہیں ہوگی میرا نبی اس وقت بھی نبی ہوگا۔ اور یہ میری بات نہیں، صحابہ کرام نے رسول پاک سے پوچھا متا وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح آپ کب سے نبی ہیں، آپ کب سے رسول ہیں، آپ کے سر ناز پر اللہ کریم نے کب تاج نبوت سجایا، آپ کے کندھوں پر اللہ کریم نے کس گھڑی ردائے نبوت ڈالی۔ حالانکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ نبی پاک مکے میں پیدا ہوئے، 40 سال زندگی مبارک پوری کی، پھر قرآن کا نزول ہوا، پھر وحی آنے لگی۔ صحابہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی سوال کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ عقیدہ دے دیا کہ رسول پاک کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، نبوت پہلے سے ہے۔ قرآن پاک کا نزول 40 سال کے بعد ہوا، لیکن سونا نبی اس سے بھی پہلے اللہ کا نبی تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ آئی وہ کہے سبحان اللہ۔ ابھی میں نے وہ روٹیوں کی حدیث سنائی نا آپ کو کہ جامع مسجد یا رسول اللہ، یہ ویسے بھی روٹیوں کی مسجد مشہور ہے کہ یہاں لنگر بڑا سونا ملتا ہے، کیوں نہ ملے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، تو حضور کے نام کی مسجدوں اور دامن نہ بھرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے نام کی مسجدوں اور من کا آنگن نہ کھلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے نام کا اسٹیج ہو اور در مقصود نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکیم دوائی دے کے شفا دے دے، حاکم روپیہ پیسہ دے کے مشکل کشائی کر دے، اور آمینہ کا لال کچھ بھی نہ دے سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لاکھوں طبیب، لاکھوں ڈاکٹر، لاکھوں سرجن، لاکھوں شہنشاہ، کروڑوں بادشاہ، ان کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کی دھول کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔
حضور کی نبوت عامہ اور رسالت تامہ. آئیے اپنی تقریر کو مکمل کرتے ہوئے یہ حدیث پاک بھی ہم پڑھتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں وہ بات آتی ہوئی، صحابہ نے پوچھا متى وجبت لک النبوہ، حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ اور وجبت کا مطلب یہ بتاتا ہے آپ کب سے بالفعل نبی ہیں، آپ کب سے عملاً نبی ہیں، آپ کب سے حقیقت میں نبی ہیں. وجبت کب سے آپ کی نبوت واجب ہوئی. ایک شے واجب بھی ہو گئی اور پھر اس کا ثبوت بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شے واجب بھی ہو اور وہ وجود نہ رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ اکرام نے پوچھا متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ بتائیں آپ کب سے نبی ہیں؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ 40 سال میں نبی بنا. نہ کیوں؟ جو 40 سال میں نبی بنا ہو وہ فرمائے نا 40 سال میں نبی بنا. یہ تو تب بھی نبی تھے جب آدم بھی نہ تھے. اور انہی کی زبان حق ترجمان سے سنیے، سونے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا علیہ تحیت والثناء کنت نبیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ I was prophet. No, it's me only I was prophet. صرف میں نبی تھا، صرف میں نبی تھا. کنت نبیا، صرف میری نبوت واجب ہوئی، صرف میری نبوت ثابت ہوئی، صرف میری نبوت جاری و ساری تھی، صرف میری نبوت کا ڈنکا بج رہا تھا، صرف میری نبوت کا سکہ چل رہا تھا، صرف میری نبوت کا پرچم لہرا رہا تھا، صرف میری نبوت کی مسجد خدا نے سجائی تھی، صرف میرے سر پہ نبوت کا تاج رب نے رکھا تھا، صرف میری نبوت کا اعلان رب نے کیا تھا. یا رسول اللہ کب؟ حضور کب؟ بیٹا اور باپ بیٹھے ہوں، باپ ہو بہت بڑا آفیسر، فوج میں کوئی کرنل ہو، کوئی جنرل ہو، کمشنر ہو، ڈی آئی جی ہو، چیف جسٹس ہو، کسی بڑے عہدے کا ہو، تو بیٹا پاس بیٹھا ہو، پوچھے ابا جی آپ نے ماسٹر کب کیا؟ آپ نے مقابلے کا امتحان کب دیا؟ صوبائی مقابلے میں کب اپیئر ہوئے؟ وفاقی مقابلے میں کب اپیئر ہوئے؟ اور آپ کے نوٹیفیکیشن کے بارے. تو باپ جب بتائے گا تو بیٹا خوشی سے پھولا نہ سمائے گا. ایسا ہی ہے جہاں باپ بھی قربان، جہاں بیٹے بھی نثار. اس بارگاہ میں چلو تو دیکھو ان کے روحانی بیٹے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آقا بتائیے آپ کب سے نبی ہیں، آپ کب سے نبی ہیں، آپ کی نبوت کب سے جاری و ساری ہے؟ تو آپ کے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت والثناء نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میرے روحانی بچوں، میرے غلاموں، جانثاروں، میری عزت و ناموس پہ قربان ہو جانے والوں، سن لو کہ تمہارا مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھا، بلکہ تمہارا نبی ہی صرف نبی تھا اس گھڑی، اس سمے کہ جب آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بنایا نہیں تھا. ابھی آدم علیہ السلام بھی روح و جسد کے درمیان پڑے تھے. ابھی آدم ان آدم لمنجدل فی طینتہ، ابھی آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں پڑے تھے. اللہ کریم ہمیں ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرما چکا تھا، ہمیں مسند نبوت پر دولہا بنا کر بٹھا. اللہ یا علی یا غوث اعظم دستگیر پیر مال، یا رسول یا رسول یا رسول اللہ علیہ السلام. تو ان احادیث جلیلہ اور آیات رفیعہ اور ملفوظات اولیاء عظیمہ کے مطابق کہنا پڑے گا رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. جھوم کر کہہ دو رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں. اے سنیوں اپنے مقدر پر ناز کیا کرو. شروع میں نے حدیث پاک سنائی تھی نا آپ کو کہ اللہ کریم نے رسول پاک سے فرمایا کہ سونیا یہ دنیا میں نے بنائی ہی اس لیے اور دنیا سجائی ہی اس لیے کہ میں دنیا والوں کو، جہاں بھر کو تیری عزت و عظمت کے جلوے دکھاؤں.
اور دنیا میں تیرے نام کی دھومیں مچاؤں. رب کا نبی سے وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو اب اللہ نے تو حضور کے نام کی دھوم مچانی ہے, حضور کے ذکر کے ڈنکے بجوانے ہیں, نبی پاک کی عظمت کے پرچم لہرانے ہیں. تو سنیو تم ناز کیا کرو, تم ہو وہ لوگ, ہم ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کریم نے اپنے اس کام کے لیے منتخب فرما لیا. حضور کے ذکر کو بلند کرنا یہ کام ہے اللہ کا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ کا حکم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, قرآن پاک میں اللہ کا فرمان حضور کے چرچے کو بلند کرنا, حضور کے ذکر کو بلند کرنا, حضور کے نام کی دھومیں مچانا, حضور کے نام کے ڈنکے بجانا, حضور کی عظمت کے پرچم لہرانا, یہ سنت الہیہ ہے, یہ اللہ کا کام ہے. اور اے سنیوں, اللہ نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا. اس لیے تیار ہو جاؤ, 12 ربیع الاول آنے والی ہے. میرے استاذ گرامی شیخ الحدیث مولانا مشتاق احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ سونے دا استقبال کرنا ہے. 12 ربیع الاول سونے دا استقبال, جنہیں جنہیں حضور دا استقبال کرنا ہے ہاتھ کھڑے کریں. 12 ربیع الاول سونے دا تے رب دے یار دا, رب دے محبوب دا, سارے نبیاں دے مطلوب دا استقبال کرنا ہے. نبیاں دے لاڑے دا استقبال کرنا ہے, تے خود بھی لاڑے وانگو بن ٹھن کے آنا ہے. آؤ گے؟ اور انشاءاللہ اس مسجد مبارک سے استقبال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہتمام ہر سال کیا جاتا ہے وہ شب ولادت میں کیا جاتا ہے. 11 ربیع الاول شریف مغرب کی نماز سے عظیم الشان جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ حد نگاہ تک عاشقان مصطفیٰ سبز پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں, درود و سلام کے ترانے گا رہے ہوتے ہیں, اور یہ دھوم مچا رہے ہوتے ہیں. آج آیا ہے نبی ہمارا, آج آیا ہے, دھوم مچ جائے, آج آیا ہے, آج آیا ہے آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, چہرہ والضحیٰ, چہرہ والضحیٰ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ سب احباب کا بہت بہت شکریہ.